بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن بن علی بن ابی طالب خلفائے راشدین میں سب سے آخری خلیفہ سمجھے جاتے ہیں۔ آپ نصف شعبان 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھی۔ آپ کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ نام کسی کا نہ تھا۔ امام بخاری نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف رکھتے تھے۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھتے تھے۔ آپ کبھی لوگوں کی طرف اور کبھی حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں مصالحت کرائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھے پر بٹھا رکھا تھا۔ ایک شخص راستے میں ملا۔ اس نے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ میاں صاحبزادے، تم نے کیا اچھی سواری پائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار بھی تو بہت اچھا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اہل بیت میں حسن رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نہایت حلیم، صاحب وقار، صاحب حشمت اور نہایت سخی تھے۔ فتنہ و خون ریزی سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ آپ نے پیادہ پا 25 حج کیے، حالانکہ اونٹ گھوڑے آپ کے ہمراہ ہوتے تھے۔ امیر بن اسحاق کہتے ہیں کہ صرف حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہی ایک ایسے شخص تھے کہ جب بات کرتے تھے تو میں چاہتا تھا کہ آپ باتیں کیے جائیں اور اپنا کلام ختم نہ کریں، اور آپ کی زبان سے میں نے کبھی کوئی فحش کلمہ نہیں سنا۔ مروان بن حکم جب مدینہ کا عامل تھا اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بعد ترک خلافت مدینہ ہی میں رہتے تھے، تو مروان نے ایک مرتبہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی کی زبانی کہلا بھجوایا کہ تیری مثال خچر کی سی ہے، نعوذ باللہ، کہ جب اس سے پوچھا جائے کہ تیرا باپ کون تھا تو وہ کہتا ہے کہ میری ماں گھوڑی تھی۔ آپ نے اس کے جواب میں کہلا بھیجا کہ میں یہ ایک بات کبھی نہ بھولوں گا کہ تو مجھے بلا سبب گالیاں دیتا ہے۔ آخر ایک روز تجھ کو اور مجھ کو خدا تعالیٰ کے سامنے جانا ہے۔ اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو خدا تعالیٰ تجھ کو سچ بولنے کی جزائے خیر دے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو خوب یاد رکھ کہ خدا تعالیٰ سب سے زیادہ منتقم ہے۔ جزیر ابن اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو مروان آپ کے جنازے پر رونے لگا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب تو روتا ہے اور زندگی میں ان کو ستاتا رہا۔ مروان نے کہا جانتے بھی ہو میں اس شخص کے ساتھ ایسا کرتا تھا جو پہاڑ سے بھی زیادہ حلیم تھا۔ علی بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ اپنا مال راہ خدا میں خیرات کیا اور 3 مرتبہ نصف نصف خیرات کر دیا، یہاں تک کہ ایک جوتا رکھ لیا، ایک دے دیا، ایک موزہ رکھ لیا اور ایک دے دیا۔ ایک مرتبہ آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تمنگری سے مفلسی کو اور تندرستی سے بیماری کو زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا ان پر رحم کرے، میں تو اپنے آپ کو بالکل خدا کے ہاتھ میں چھوڑتا ہوں اور کسی بات کی تمنا نہیں رکھتا۔ وہ جو کچھ چاہے کرے، مجھے دخل دینے کی کیا مجال ہے۔ آپ نے ربیع الاول 41 ہجری میں خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی، تو اس کے بعد آپ کے دوست جب آپ کو آر المسلمین کے نام سے پکارتے تو آپ فرمایا کرتے کہ آر یعنی کہ شرمندگی اور نار یعنی کہ دوزخ سے بہتر ہے۔
ایک شخص نے آپ سے کہا کہ اے مسلمانوں کے ذلیل کرنے والے، تجھ پر سلام ہو، تو آپ نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کا ذلیل کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ مجھے یہ اچھا نہ معلوم ہوا کہ تم کو ملک کے لیے قتل کرا دیتا۔ جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ افواہ ہے کہ آپ پھر خلافت کے خواہش مند ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب اہل عرب کے سر میرے ہاتھ میں تھے، جس سے چاہتا لڑا دیتا، اس وقت میں نے محض خوشنودی الہی کے لیے خلافت چھوڑ دی، تو اب محض اہل حجاز کو خوش کرنے کے لیے کیوں قبول کرنے لگا تھا؟ آپ نے ماہ ربیع الاول 50 ہجری میں وفات پائی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی شہادت زہر کے ذریعے سے ہوئی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر چند آپ سے معلوم کرنا چاہا کہ آپ کو کس نے زہر دیا، مگر آپ نے نہ بتایا، اور فرمایا کہ جس پر میرا شبہ ہے اگر وہی میرا قاتل ہے تو خدا تعالیٰ سخت انتقام لینے والا ہے، ورنہ میرے واسطے کوئی کیوں نہ حق قتل کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفات کے وقت دریافت کیا گیا تھا کہ آپ کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنے حال میں مشغول ہوں، تم جس کو پسند کرو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینا۔ لوگوں نے اس کو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اجازت سمجھ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سب سے پہلے قیس ابن سعد ابن عبادہ نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس کے بعد اور لوگ بھی آ کر بیعت کرنے لگے۔ بیعت کے وقت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے اقرار لیتے جاتے تھے کہ میرے کہنے پر عمل کرنا، جس سے میں جنگ کروں تم بھی جنگ کرنا، اور جس سے میں صلح کروں تم بھی اس سے صلح کر لینا۔ اس بیعت کے بعد ہی اہل کوفہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ ان کا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں معلوم ہوتا۔ سیدنا امیر معاویہ کو جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے لیے امیر المؤمنین کا لقب اختیار کیا، اور اگرچہ وہ اہل شام سے فیصلہ حکمین کے بعد ہی بیعت خلافت لے چکے تھے، لیکن اب دوبارہ پھر تجدید بیعت کرائی۔ قیس ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز ملحدین سے جہاد کرنے پر بیعت کرتا ہوں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا تھا کہ قتال و جہاد وغیرہ سب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں، ان کے علیحدہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی فقرہ سے اہل کوفہ کو مذکورہ سرگوشی کا موقع ملا تھا، اور ان کو شبہ ہو گیا تھا کہ یہ جنگ کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجدید بیعت کے کام سے فارغ ہو کر اور 60,000 کا لشکر لے کر دمشق سے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ صلح جنگ سے بہتر ہے اور مناسب یہی ہے کہ آپ مجھ کو خلیفہ وقت تسلیم کر کے میرے ہاتھ بیعت کر لیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کے سیدنا امیر معاویہ کوفہ کا عزم رکھتے ہیں 40,000 کا لشکر اپنے ہمراہ لیا اور کوفہ سے روانہ ہوئے۔ منزلیں طے کرتے ہوئے جب مقام دیر عبد الرحمن میں پہنچے، قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12,000 کی جمعیت سے بطور مقدمۃ الجیش آگے روانہ کیا۔ سابات مدائن میں پہنچ کر لشکر کا قیام ہوا تو وہاں کسی نے یہ غلط خبر مشہور کر دی کہ قیس بن سعد مارے گئے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں ایک روز قیام کیا تاکہ سواری کے جانوروں کو آرام کرنے کا موقع مل جائے۔ اس جگہ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور حمد و ثنا کے بعد کہا کہ لوگوں، تم نے میرے ہاتھ پر اس شرط کے ساتھ بیعت کی ہے کہ صلح و جنگ میں میری مطابقت کرو گے۔ میں خدائے برتر و توانا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھ کو کسی سے بغض و عداوت نہیں۔ مشرق و مغرب تک ایک شخص بھی مجھ کو ایسا نظر نہیں آتا کہ میرے دل میں اس کی طرف سے رنج و ملال
और नफरत व कराहत हो, इत्तफाक व इत्तेहाद, मोहब्बत व सलामती और सुलह व इस्लाह को मैं ना इत्तफाकी और दुश्मनी से बहरहाल बेहतर समझता हूँ। इस तकरीर को सुनकर खवारिज और मुनाफिकीन ने फौरन लश्कर में ये बात मशहूर कर दी कि हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से सुलह करना चाहते हैं। फिर साथ ही हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु पर कुफ्र का फतवा लगा दिया। गर्ज इस कुफ्रिया फतवा का हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर पर यह असर हुआ कि तमाम लश्कर में हलचल मच गई। कोई कहता था कि इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु काफिर हो गए, कोई कहता था कि काफिर नहीं हुए। आखिरकार काफिर कहने वालों का जोर हो गया और उन्होंने अपने मुखालिफ ख्याल लोगों पर ज्यादती और मार ढार शुरू कर दी। फिर बहुत से लोग काफिर काफिर कहते हुए इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के खेमे में घुस आए और हर तरफ से आपका लिबास पकड़ पकड़ कर खींचना शुरू किया, यहाँ तक कि आपके जिस्म पर तमाम लिबास पारा पारा हो गया। आपके कांधे पर से चादर खींच कर ले गए और हर चीज़ खेमे की लूट ली। ये हाल देखकर हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु फौरन अपने घोड़े पर सवार हुए और कौम रबिया व हमदान को आवाज़ दी। ये दोनों कबीले आपकी हिमायत व हिफाजत के लिए उठ खड़े हुए और बदमाशों को आपके पास से दफा करने में कामयाब हुए। कुछ देर के बाद वो शोर व शर जो लश्कर में बरपा था फरो हुआ। वहाँ से आप शहर मदाइन की तरफ रवाना हुए। रास्ते में एक खारिजी ने, जिसको जराह बिन अबीसा कहते थे, मौका पाकर आपके एक नेज़ा मारा, जिससे आपकी रान जख्मी हुई। आपको एक चारपाई या सर पर उठाकर मदान के कसरा बेज में लाए और वहीं आप मुकीम हुए। अब्दुल्ला बिन हंजन और अब्दुल्ला बिन जुनियान ने जराह बिन कबीसा खारजी को कत्ल किया। कसरा बेज में आपके ज़ख्म का इलाज जराहों ने किया और जल्द ये ज़ख्म अच्छा हो गया। कैस बिन साद जो 12,000 का लश्कर लेकर बतौर मुक़द्दमतुल जैश आगे रवाना हुए थे, मकाम अंबार में मुकीम थे। ये अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर उनका मुहासरा कर लिया और अब्दुल्ला बिन आमिर को तहरीक सुलह के लिए मदान की तरफ बतौर मुक़द्दमतुल जैश रवाना किया। उधर मदान में पहुंचकर और अपने लश्कर वालों की ये बदतमीजियाँ देखकर इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु पहले ही सुलह का इरादा करके अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक कासिद यानी के अब्दुल्ला बिन हारिस बिन नौफिल को, जो अमीर मुआविया के भांजे थे, माँ दरख्वास्त सुलह रवाना कर चुके थे। अब्दुल्ला बिन आमिर को मदान के करीब पहुँचा हुआ सुनकर सैयदना हसन मुकाबले के लिए माँ लश्कर मदान से निकले। अब्दुल्ला बिन आमिर ने अपने मुकाबले पर लश्कर को आता हुआ देखकर और करीब पहुंचकर पहले इराक को मुखातिब करके कहा कि मैं लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अमीर मुआविया का मुक़द्दमतुल जैश हूँ और अमीर मुआविया अंबार में बड़े लश्कर के साथ मुकीम हैं। तुम लोग हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचाओ और अर्ज़ करो कि अब्दुल्ला आपको अल्लाह ताला का वास्ता देकर कहता है कि लड़ाई से हाथ रोको ताकि हिलाकत से बच जाएं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात सुनी तो मदान में वापस चले आए और अब्दुल्ला के पास पैगाम भेजा कि मैं अमीर मुआविया के साथ सुलह करने और खिलाफत से दस्तबरदार होने पर आमादा हूँ, बशर्ते कि अमीर मुआविया मेरी चंद शर्तें मंजूर कर लें, जिनमें सबसे मुकद्दम ये है कि अमीर मुआविया किताब व सुन्नत पर आमिल रहने और साबका मुखालिफतों को फरामोश करके किसी के जान व माल से तारुज ना करने और हमारे तरफदारों को जान की अमान देने का वादा कर लें। वस्सुलह खैर। अब्दुल्ला बिन आमिर ये सुनकर फौरन सैयदना अमीर मुआविया के पास वापस गए और कहा कि चंद शर्तों के साथ हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तफवीज़ खिलाफत पर आमादा हैं। अमीर मुआविया ने पूछा वो शर्तें क्या हैं? अब्दुल्ला बिन आमिर ने कहा कि पहली शर्त यह है कि जब तुम फौत हो जाओ तो तुम्हारे बाद खिलाफत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिले। दूसरी शर्त यह है कि जब तक तुम जिंदा रहो हर साल 5 लाख दिरहम सालाना बैतुल माल से इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास भेजते रहो।
تیسری شرط یہ ہے علاقہ اہواز و فارس کا خراج امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کرے۔ یہ تینوں شرطیں عبداللہ بن عامر نے بطور خود امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پیش کر کے پھر وہ شرطیں سنائیں جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عامر سے کہلا کر بھجوائی تھی۔ امیر معاویہ نے کہا کہ مجھ کو یہ تمام شرطیں منظور ہیں، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے علاوہ بھی کوئی اور شرط پیش کریں گے تو وہ بھی مجھ کو منظور ہے، کیونکہ ان کی نیت نیک معلوم ہوتی ہے اور وہ مسلمانوں میں صلح و آشتی کے خواہاں نظر آتے ہیں۔ یہ کہہ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سفید کاغذ پر اپنی مہر و دستخط ثبت کر کے عبداللہ بن عامر کو دے دیا اور کہا کہ یہ کاغذ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ جو جو شرطیں آپ چاہیں اس کاغذ پر لکھ لیں، میں سب کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح پر آمادہ ہیں تو وہ ان کے پاس آئے اور اس ارادے سے بااصرار باز رکھنا چاہا، لیکن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی رائے کو پسند نہ فرمایا۔ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے اہل کوفہ اور اہل عراق کو دیکھ رہے تھے۔ دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار ملکی اور نظام حکومت کی مضبوطی بھی ان کے پیش نظر تھی، لہٰذا صلح کے ارادے پر قائم رہے۔ تو میرے دوستو، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مختصر سا واقعہ ہے۔ اب اس کے آگے کا حصہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ضرور بتائیں گے۔ تو ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔